صبح ہوتے ہی لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور ضروری حاجات سے فراغت کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی اپنی دکان کھولتا ہے تو کوئی اپنے کاروبار یا فیکٹری کی طرف چلا جاتا ہے۔ مزدور پیشہ لوگ اپنی مزدوری پر چلے جاتے ہیں اور ملازمت پیشہ اپنی ڈیوٹی پر۔ اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے کام سے واپس آتے ہی رات کا کھانا کھاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر سونے کے لیے بستر پر چلے جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے اور یہی کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے دن بیت جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں نے مستقبل میں کیا بننا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ایک کامیاب بزنس مین یا کچھ اور۔ بہرحال اس کے تمام خیالات اپنی اسی زندگی کو بہتر بنانے کے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ ایک سیاستدان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں نے آئندہ الیکشن جیت کر مد مقابل کو شکست دینی ہے۔ ایک مل کے مالک کی سوچ یہی ہوتی ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے اور دوسری مل لگا لے۔ بہرحال زندگی کے ان مسائل میں یہ خیال بہت ہی کم لوگوں کو آتا ہے کہ ان کا اس زندگی میں آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ اگر کسی سے اس موضوع سے بات کی جائے کہ بھائی یہ کائنات ایسے ہی فضول نہیں بنا دی گئی، ایسے ہی خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اسے کوئی بنانے والا اور اس کے نظام کو کوئی چلانے والا بھی موجود ہے، جس نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا اور انسان کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سن کر عام طور پر جواب یہی ملتا ہے کہ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، سوچ لیں گے اس بارے میں بھی، پہلے اپنے ضروری مسائل تو حل کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کو اس کے سارے کام اس کی نظروں میں صحیح کر کے دکھاتا ہے اور دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے یہی اللہ رب العزت کی مرضی ہے، لہذا بے فکر ہو جاؤ اور اپنے کام میں لگے رہو۔ اس لیے انسان ساری زندگی شیطان کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کو ضروری خیال کرتا ہے۔ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں جو شیطان کی ان چالوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی اس تکون سے باہر نکلے اور غور کرے میری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے، تاکہ روز قیامت اللہ رب العزت کی رضامندی نصیب ہو اور جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب ہوں۔